یہ جو فیس بک پہ لوگ مولویوں کے خلاف کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ ترقی میں رکاوٹ ہے، یہ ترقی میں رکاوٹ ہے، یہ قوم کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی. آپ کے سسٹم میں خرابی ہے، اور یہ سسٹم میں کچھ تو ایسی بنیادی خرابیاں ہیں کہ ان خرابیوں کو دور کیے بغیر تو ترقی ہو ہی نہیں سکتی. ایک بہت بڑی خرابی آپ کے سسٹم میں یہ ہے کہ آپ کی تعلیم آپ کی مدر لینگویج میں نہیں ہے. تو بہت ہی بڑی خرابی. عربوں کو دیکھ لو، وہ بھی عربی چھوڑ کر انگریزی کی طرف آ رہے ہیں، نہ عربی کے رہے نہ انگریزی کے رہے. عرب جب انگریزی بولتے ہیں نا تو ہنسی آتی ہے، آدمی کہتے چپ چپ ہی رہتا، اچھا تھا یار، تو کیا کرتا خاموشی کرتا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر. حالانکہ عربی اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ تمام سائنسی علوم عربی زبان میں کنورٹ ہو چکے ہیں. آپ گوگل پہ جتنی سرچنگ انگلش میں کر سکتے ہیں تقریباً اتنی ہی عربی میں کر سکتے ہیں. ہر وہ چیز جو انگلش میں ہے وہ عربی زبان میں گوگل پہ موجود ہے. پھر بھی ایک دماغ میں ایک پتہ نہیں ایک احساس کمتری. تو اپنی زبان کے بارے میں احساس کمتری اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہمارے حکمران جب بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو کوئی یورپ کا صدر ہوگا، چائنا کا صدر ہوگا، وہ اپنی زبان میں بات کر رہا ہوگا اور یہ انگلش بولنے کی ناکام کوشش بولو بھائی کر رہے ہیں. اللہ کے بندو، چلو کسی انگریز سے بات ہوتی تو آپ کہتے چلو میں انگلش میں بات کروں گا. اول تو وہاں کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ کے ترجمان موجود ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے اردو انگلش میں بات کرنے کی. مختلف ملکوں کے صدر آپس میں جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کی زبانیں تھوڑی سیکھتے ہیں، وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں اور ترجمان اس بات کو منتقل کر دیتا ہے. یہ تو ہم ہر دور میں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوتے تھے دوسرے لوگوں سے تو ترجمان، ہاں ترجمان ایسے پیدا کرنے چاہیے. اب آپ یہ دیکھو کہ ہمارے حکمران چائنا کے صدر سے بات کر رہے ہیں، وہ اپنے چنپونگ چنپونگ لگا رہے ہیں، مگر ان کو اردو میں بات نہیں کرنا، یہ انگلش میں ٹوٹی پھوٹی سیکھ کے جا رہے ہیں، رٹا لگا کے جا رہے ہیں. ایسے موقع پہ تو آپ کو اگر آتی بھی ہو تو آپ بات نہ کریں. آپ کہیں کہ جب یہ اپنی زبان پہ فخر کر رہا ہے تو ہم اپنی اردو جیسی خوبصورت زبان پہ فخر. اردو کی خوبصورتی اور اردو کی تاریخ پر تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. زبانوں میں فرق ہوتا ہے. اردو تو بہت ہی خوبصورت زبان ہے. یہ بڑے بڑے محلات میں، یہ جو بادشاہوں کی درباروں میں یہ زبان وجود میں آئی ہے. زبان جس قوم میں بنتی ہے نا اس قوم کے اثرات آتے ہیں اس زبان میں. اگر کوئی ایسی پس قوم ہے اس میں ایک زبان وجود میں آئی ہے تو اس کے الفاظ میں بھی وہی کرفتگی ہوگی. اور ایک قوم اگر اپر لیول پہ ایک زبان وجود میں آ رہی ہے تو پھر اس کے اچھے اثرات بھی اس زبان میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھو کہ چائنیز جو ہمارے یہاں آ رہے ہیں کراچی میں، پاکستان میں، تو گورنمنٹ ادارے کھول رہی ہے چائنیز زبان سکھانے کے لیے. وہ آ رہے ہیں ہمارے ملک میں، ان کی اپنی ضرورت ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ ان کو اردو سکھانے کے لیے، ارے بھائی تم ہمارے ملک میں آ رہے تو تم ہماری زبان سیکھو نا. پوری قوم کو تھوڑی تمہاری زبان سکھا سکتے ہیں. لیکن احساس کمتری دیکھو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کی زبان سیکھ رہے ہیں تاکہ ان کو ہم سے ڈیلنگ میں پرابلم نہ ہو. وہ بھی کہتے ہیں بڑے خوش ہیں کہ یار تم سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہے ہی. ضرورت ہمیں ہے، سفر کر کے ہم آ رہے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے. جیسے آپ امریکہ جائیں گے تو آپ امریکیوں کو اردو سکھاؤ گے یا آپ انگریزی سیکھو گے؟ بھائی آپ کو اس قوم میں رہ رہے تو آپ ان کی زبان سیکھو گے. لیکن جب انسان غلام بنتا ہے نا، جیسے بنی اسرائیل جب غلام رہے نا بہت عرصہ تو ان کو آزادی ملی ہے، تو وہ آزادی ان کو سمجھ میں آنی. انہوں نے کہا وہی بچڑا چاہیے عبادت کے لیے. وہ جو تھا نا حساب کتاب توحید سمجھ میں نہیں آئی ان کے. ان کو پھر اللہ نے کہا جہاد کر کے اس قوم پہ قبضہ کرو، حکومت کرو. ان کو حکومت کیا ہوتی ہے؟ جو چاپلوسی میں اور بوٹ پالش کرنے کا مزہ تھا وہ حکومت میں نہیں. انہوں نے کہا ہم جہاد نہیں کریں گے، ایسے ہی رہیں گے، مار کھائیں گے. اس کا اپنا مزہ ہے. اس کا کیا ہے؟ اپنا مزہ ہے. تو ہماری بھی حالت کچھ اسی طرح بن چکی ہے. دوسروں کی زبان سیکھتے 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 اتنا ٹائم گزر جاتا ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کی جو اصل عمر تھی وہ لینگویج سیکھنے میں ہی لگ جاتی ہے. اور لینگویج سکھانے والے جو ادارے ہیں وہ بھی تھکے ہوئے ہیں. یعنی وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ چلو 2-4 سال میں آپ کو بہت اچھا سکھا دیں، وہ بھی ایسے. تو اس لیے میرے بھائی
اتنا زیادہ بیچارے علماء کو، مولانا لوگوں کو ملامت نہ کیا کرو. ٹھیک ہے مولاناؤں میں بھی بڑی بڑی خامیاں ہیں لیکن اتنے برے نہیں ہیں جتنا لوگ ان کے خلاف کمنٹس کرتے ہیں. مولوی بیچارہ ترقی میں ذرہ برابر بھی رکاوٹ، بولو بھائی، نہیں ہے، ذرہ برابر بھی رکاوٹ نہیں ہے. وہ یہ آپ کا اپنا سسٹم ہے، نظام ہے آپ کا، اور شاید اس نظام سے ہمارے حکمران نہ تو نکلنا چاہ رہے ہیں، نہ قوم چاہ رہی ہے کہ ہم اس سسٹم سے نکلیں. قوم کہہ رہی ہے کہ جو وہاں کا کلچر ہے بس اسی کو اڈاپٹ کرو، حالانکہ ہمارا کلچر ان سے بہت زیادہ اچھا ہے.